الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مساجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں غزوہ احد کا ہی تذکرہ چل رہا ہے اور ابھی 2 رکوع تک غزوہ احد کا تذکرہ چلے گا، اس لیے کہ یہ اسلام کا دوسرا جہاد تھا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا تھا، اللہ نے کامیابی دے دی، لیکن ذرا سی غلطی ہوئی
اور اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہو گئی تو اس پر اللہ نے سزا دی اور پکڑ کی. اور کیونکہ یہ نیا نیا معاملہ تھا اس لیے پکڑ بڑی سخت کی گئی تاکہ آئندہ نبی کے ساتھ ذرا بھی کوتاہی نہ کی جائے اور نبی کی فرما برداری کامل طور پر کی جائے. اس پہ یہ سبب دیا گیا ہے. اسی لیے اللہ نے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک پہلو بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان کافروں کی اطاعت کرو گے، اگر تم مکے کے کافروں کی، مدینے کے کافروں کی اور یہود و نصارہ کی اگر تم بات ماننے لگو گے، کافروں کی اطاعت کرو گے، تو ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم کو مرتد بنا دیں. یہ چاہتے ہیں کہ جیسے تم پہلے تھے ویسے ہی ہو جاؤ. یردوکم علی اعقابکم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم کو الٹے پاؤں واپس کر دیں، یعنی مرتد بنا دیں. فتنقلبوا خاسرین، تو تم تو بہت نقصان اٹھاتے ہوئے واپس ہو. اگر تم نے کافروں کی بات مان لی اب تو تم برباد ہو جاؤ گے. بل اللہ مولاکم، سن لو کہ بس اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، تمہارے کام صرف اللہ بنائے گا. اور یہ جو تم کو شکست ہو گئی ہے، لوگ تانے دے رہے ہیں، یہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ تو بہت بہترین مددگار ہے. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اب اللہ کہہ رہا ہے عن قریب ہم کافروں کے دل میں رعب اور دہشت ڈال دیں گے. وہ جیتنے کے باوجود بھاگنے پر تیار ہو جائیں گے. اور کیوں؟ بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کر رہے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. لات، منات، عزا، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے شریک ہیں. اس طریقے سے اللہ کی جو صفات ہیں وہ صفات دوسروں کو دے دی ہیں. یہ ایسا شرک ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر کر رہے تھے اور آج بھی یہی شرک ہو رہا ہے. بابا بھگوان، ہر کافر، ہر مشرک یہ کہتا ہے کہ اوپر ہے یعنی اللہ، لیکن اس کے ساتھ ہزاروں خدا بنا رکھے. جس سے فائدہ ہو گیا وہ بھی خدا، جس سے نقصان ہو گیا وہ بھی خدا. اسی طرح جو ایمان والے ہیں انہوں نے بھی بہت سے خدا بنا ڈالے ہیں. کوئی قبروں کو پوج رہا ہے، کوئی آستانوں کے چکر لگا رہا ہے، کوئی کہیں پر پیشانی دیکھ رہا ہے، جبکہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے دیکھی جائے گی اور کسی کی عبادت کرنا جائز ہی نہیں ہے. اور اگر کسی کے سامنے آپ نے پیشانی دیکھ دی، کسی سے مرادیں مانگ لی، تو آپ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا انجام بہت برا ہوگا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ نے آپ لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا. اللہ نے کہا تھا جس طرح غزوہ بدر میں فرشتوں کے ذریعے سے مدد ہوئی اور کامیابی ہوئی، اسی طرح غزوہ احد میں بھی ہوگی. اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، اللہ نے کامیابی دے دی. اذ تحسونہم بإذنی، جبکہ تم لوگ ان کو اللہ کے حکم سے کاٹ رہے تھے. حتی اذا
فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ہی کمزور پڑ گئے، تمہارے اندر ہی نقص پیدا ہو گیا، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم اختلاف کرنے لگے نبی کے حکم میں۔ یہ جائز ہی نہیں تھا تمہارے لیے، جو ٹیلے پر احد پہاڑ کے دامن میں جو بڑا سا ٹیلا تھا، پہاڑ تھی چھوٹی، اس پر اللہ کے رسول نے 50 صحابہ کرام کو تعینات کیا تھا اور کہا تھا یہاں سے ہٹنا نہیں، چاہے جو کچھ ہو جائے۔ لیکن جب فتح ہو گئی تو یہ جو 50 تھے، ان کے جو امیر تھے عبداللہ ابن جبیر تھے، اب وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، ارے اب تو کامیابی ہو گئی، اب یہاں رہنے سے کیا فائدہ، چلو نیچے چلیں، ہم لوگ بھی مال غنیمت جمع کریں۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر کہتے رہے اللہ کے رسول نے کہا تھا جو کچھ ہو جائے اترنا نہیں، لیکن آزمائش ہو گئی، 40 لوگ وہاں سے اتر کر نیچے آ گئے جہاں مال غنیمت لوگ جمع کر رہے تھے۔ ادھر سے کافروں نے دیکھا گھوم کر کہ یہ جو محاذ سب سے مضبوط تھا یہ خالی ہو گیا، لہذا وہاں سے خالد ابن الولید جو کافروں کے اس وقت کمانڈر تھے، انہوں نے ایسا زبردست حملہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جبیر 10 صحابہ کے ساتھ رہ گئے تھے اور پورا ایک لشکر ایک ایک کر کے یہ 10 شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب پہاڑ سے وہ لوگ اترے ہیں اور جب میدانی علاقے میں آئے ہیں تو وہ مار دھاڑ مچائی ہے ان کافروں نے کہ صحابہ کرام کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی پہاڑوں پہ چڑھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اسی کے درمیان میں یہ بھی ہوا اڑا دی گئی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول بھی شہید کر دیے گئے۔ بس اس کے بعد تو ہیجانی کیفیتیں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نبی کی نافرمانی ذرا سی نہ کرتے تو ہم نے تو فتح دے دی تھی، شکست ہوئی ہے تمہاری غلطی کی وجہ سے۔ وَتَنَازَعْتُمْ، اور تم نے الامر میں نبی کے حکم میں اختلاف کیا، وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ، اور تم نے نافرمانی کی جبکہ ہم نے تم کو دکھا دی تھی وہ چیز جو تم چاہتے تھے، یعنی فتح دے دی تھی۔ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے بعض لوگ دنیا چاہتے تھے، یعنی مال غنیمت تو تم کو ملنا ہی تھا، اس کو کیوں جلدی لینا چاہتے تھے، اور تم میں سے بعض لوگ وہ تھے جو آخرت کو دیکھ رہے تھے، لہذا انہوں نے اللہ کے راستے میں گردنیں کٹا دی، پرواہ نہیں کی۔ ثم صرفكم عنهم، پھر اللہ نے تم کو ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اب اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ تم نے اس غلطی کی توبہ کر لی، اگر توبہ نہ کرتے تو ہمیشہ کے لیے بربادی ہو جاتی، لیکن تم نے اس کی توبہ کر لی تو اللہ کہتا ہے کہ ہم تو بڑے سے بڑے گنہگاروں کی بھی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تو ایمان والوں پر بڑا فضل و کرم کرتا ہی رہتا ہے۔ إِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، تم لوگ بھاگے جا رہے تھے، پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے، اور کوئی کسی کو مڑ کر دیکھ نہیں رہا تھا، کیونکہ جب دہشت خوف ہوتا ہے تو بس آدمی سوچتا ہے ہم بچ جائیں کسی طرح۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول تم کو پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، اے فلاں اے فلاں کہاں جا رہے ہو، اور تم لوگ بھاگنے میں ایسا لگے تھے کہ نبی کی آواز نہیں سن رہے تھے۔ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ،
لہذا تم کو ایک کے بعد ایک غم لاحق ہوتا چلا گیا، ایک کے بعد ایک پریشانی. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، لہذا اب غمگین نہ ہو، جو کچھ ہو چکا ہو گیا، اور جو چیزیں تم کو لاحق ہو گئیں اب غمگین نہ ہو. ماضی پر رونے سے کوئی فائدہ نہیں، اب تو آگے کی تیاری کرو. اور جو ذرا سی اللہ کے رسول کی بات سمجھنے میں غلطی ہوئی، آئندہ ایسا نہ کرنا، ورنہ پکڑ اس سے زیادہ سخت ہو جائے گی. واللہ خبیر بما تعملون، تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ جانتا ہے، تمہارے دلوں سے واقف ہے، تمہارے بھیدوں سے واقف ہے، لہذا کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ نعاسا، اب اللہ کہہ رہا ہے اتنی حیرانی، اتنی پریشانی، بھگدڑ، لیکن اللہ نے پھر دوبارہ تم پر انعام کیا، اور انعام یہ کیا کہ لوگ کھڑے کھڑے سو گئے. ایسی حیرانی میں کسی کو نیند آتی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ نیند ہم نے اس لیے تم کو دی تھی تاکہ تم اس کے بعد پھر جوان ہو جاؤ، پھر تمہارے اندر طاقت آ جائے اور کافروں کو بھگا سکو، مقابلہ کر سکو. کیونکہ نیند بہت بڑی نعمت ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے بھی آ جائے بہت آدمی جوان ہو جاتا ہے، پھر ہمت والا ہو جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امانہ، پھر ہم نے تم پر غم کے بعد امن اتار دیا نیند کی شکل میں. یغشا طائفۃ منکم، ایک جماعت پر تم نے سے نیند طاری کر دی، اسلحے کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ. اللہ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے کھڑے کھڑے سلا دیا، جس حالت میں تھے اسی میں نیند آ گئی. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک جماعت ایسی تھی جس کو ان کا نفس ہی پریشان کیے ہوئے تھا، بس ہائے کیا ہوگا، اب مارے جائیں گے، اب جان جائے گی. يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، وہ اللہ کے بارے میں زمانے جاہلیت والی بدگمانیاں کر رہے تھے. یقولون هل لنا من الامر من شیء، اور یہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں اختیار بھی دیا تھا. یہ منافقین کا تذکرہ ہے. عبداللہ ابن ابی، اور جب 300 لوگ دھوکہ دے کے بھاگ گئے تھے، وہ مدینے میں کہہ رہے تھے ہاں ہماری بات نہیں مانی، اسی لیے تو چوٹ آئی ہے نبی کو، اسی لیے تو صحابہ مارے گئے ہیں. تو اللہ کہتا ہے قل ان الامر كله للہ، اے نبی کہہ دیجئے سارا معاملہ اللہ ہی کا ہے، اللہ جو چاہے کرے. یخفون فی انفسہم، اور اے نبی یہ منافقین اپنے دلوں میں جو باتیں چھپا رہے ہیں، یخفون اپنے دلوں میں ایسی چیزیں چھپا رہے ہیں جو ظاہر نہیں کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے تو یہ تو پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ. یقولون لو کان لنا من الامر شیء، اور یہ کہہ رہے ہیں اگر ہماری بات مان لی جاتی ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں پر مارے نہیں جاتے. قل لو کنتم فی بیوتکم، اے نبی ذرا ان سے کہیے اگر تم لوگ اپنے گھروں میں رہو گے اور جس کے لیے ان میں سے موت لکھ دی گئی ہے تو اس کو اسی کے گھر میں موت آ جائے گی. موت سے کون بچا ہے؟ تم یہ جو 70 احد میں جام شہادت نوش کر کے گئے ہیں، ان کی فضیلت معلوم ہے، تم ان پہ ان کا مذاق اڑا رہے ہو. یہ تو جنت میں ہیں اور اللہ ان کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. یہ
ان منافقین پر چوٹ لگائی گئی ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اللہ تو چاہتا تھا کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ چیزیں ہیں اس کو آزمائیں اور تمہارے دلوں کو پاک و صاف کر دے۔ جو قوی ایمان والے ہیں اللہ ظاہر کر دے کون ہیں جنہوں نے پیٹھ نہیں دکھائی، اور کون ہیں جن میں کمی آ گئی، اور کون ہیں جو منافق بن گئے، اللہ کے رسول کے باغی بن گئے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اور وہ لوگ جو تم میں سے جنگ کے دن بھاگنے لگے پیٹھ دکھا کر، کیوں بھاگے تھے؟ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے ان کو لغزش میں ڈال دیا بعض ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کر دیا۔ یعنی اللہ کے رسول کی نافرمانی ذرا سی ہو گئی، شیطان نے دھوکہ دے دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی۔ لیکن کیونکہ ان لوگوں نے معافی مانگی، 3 جگہ اللہ کہہ رہا ہے معافی جو مانگ لے گا ہم بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیں گے، اور جو معافی نہیں مانگتا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا، جبکہ اس غلطی کی وجہ سے جنگ ہار گئے اور 70 صحابہ شہید بھی ہو گئے، لیکن اللہ کہتا ہے جو بھی غلطی کرے اور گناہ کرے توبہ کر لے تو ہم معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ کو ایسے ہی بندے پسند ہیں۔ بہترین آدمی وہ ہے جس سے غلطی ہو توبہ کر لے، غلطی ہو توبہ کر لے، اس لیے کہ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، فرشتوں سے نہیں ہوتی ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، اور بے شک اللہ تو بہت مغفرت فرمانے والا ہے، ہر وقت اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور اللہ بہت بردبار ہے، غصہ نہیں ہو جاتا، ورنہ تو انسانوں کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے دنیا اب تک فنا ہو چکی ہوتی، ختم ہو جاتی، لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے، اب آ جاؤ، اب آ جاؤ، اب آ جاؤ۔ اور جب ظالم نہیں سنتا ہے تو پھر اللہ ظالم کو دنیا میں بھی تہس نہس کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے ظلم سے بچے، ظالم نہ بنے، گناہ ہو جائیں گے، ہوتے رہیں گے، لیکن توبہ کرتا رہے، نادم ہوتا رہے، شرمندہ ہوتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، تو اللہ کہتا ہے کہ جب جب تم ہمارے در پر آؤ گے تو ہم تمہارے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔